میں تجھے قوموں کا نور بناؤں گا تاکہ میری نجات زمین کی انتہا تک پہنچے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 49 باب پہلی تا چھٹی آیت مقدسہ۔ خداوند نے مجھے شکم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اور اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی طرح کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے سایہ میں مجھے پناہ دی، اور اس نے مجھے سکل شدہ تیر کی مانند بنایا، اور اپنے ترکش میں مجھ کو چھپایا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسرائیل، تو میرا خادم ہے جس میں میرا جلال ظاہر ہوگا۔ یوں میں نے خداوند کی نگاہ میں عزت پائی، اور میرا خدا میری قوت بنا۔ تب میں نے کہا کہ میری مشقت بے فائدہ رہی، میں نے اپنی قوت حبس اور بے سبب صرف کی ہے۔ یقیناً میرا انصاف خدا کے پاس اور میرا اجر خدا کے ساتھ ہے۔ اور اب خداوند کہتا ہے، یعنی وہ جس نے مجھے شکم ہی سے اپنا خادم بنایا، تاکہ یعقوب کو اس کے پاس پھر لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس فراہم کرو، کہ یہ ہلکی سی بات ہے کہ تو میرا خادم ہے، تاکہ یعقوب کے قبائل کو از سر نو قائم کرے اور اسرائیل کے پسماندوں کو پھر لائے۔ اس لیے میں نے تجھ کو غیر قوموں کا نور بنایا، تاکہ تو زمین کی انتہا تک میری نجات کا باعث ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 71 جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت کے مطابق مجھے چھڑا کر نجات دے، اپنا کان میری طرف جھکا اور مجھے بچا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور حسین قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے چھڑا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا، کیونکہ تو ہی میری امید ہے۔ اے میرے خدا، اے خداوند، لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے، رحم ہی سے تجھ پر میرا اعتماد رہا ہے۔ میری ماں کے بطن ہی سے تو میرا محافظ رہا ہے۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا۔ میرا منہ تیری صداقت کا بلکہ دن بھر تیری نجات کا بیان کرے گا۔ اے خدا، تو لڑکپن ہی سے مجھے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیری عجائبات کا بیان کرتا رہوں۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیرہواں باب 21ویں سے 33ویں آیت، پھر 36ویں سے 38ویں آیت تک۔ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ کہہ کر روح میں گھبرایا اور گواہی دے کر بولا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ تب شاگرد شبہ میں ہو کر کہ اس نے کس کی بابت کہا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور اس کے شاگردوں میں سے ایک جسے یسوع پیار کرتا تھا، یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اسے اشارہ کیا اور اسے کہا کہ دریافت کر کہ وہ کون ہے جس کی بابت وہ کہتا ہے۔ اس لیے اس نے یسوع کی چھاتی پر جھک کر اس سے کہا، اے خداوند، وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا، جسے میں لقمہ ڈبو کر دوں گا وہی ہے۔ اور اس نے لقمہ ڈبو کر
यहूदा बिन शमौन इस्करियोती को दिया और लुकमे के साथ ही शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उसे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले, मगर हम वालों में से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, मगर बाज़ ने गुमान किया कि चूंकि यहूदा के पास थैली थी, यीशु ने उससे ये कहा है कि जो कुछ हमको ईद के लिए दरकार है मोल ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो लुकमा लेकर फिलफौर बाहर चला गया और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है, और जब कि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूं। शमौन पतरस ने उसे कहा, ऐ खुदावंद, तू कहां जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं जहां जाता हूं अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मूर्ख बांक ना देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।